حاضرین محترم، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کے تذکرے جاری و ساری ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو ہر محراب و منبر پر سید آمنہ کے لال کی صورت اور سیرت کے گن گائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے نبی سے پیار ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے رسول کو تمام نبیوں کا امام مصطفیٰ۔ یہ ساری کائنات ایک باغ کی مانند جس میں کانٹے بھی ہیں اور پھول بھی۔ اللہ نے پھولوں کو شان عطا فرمائی۔ کانٹوں سے میری مراد کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ پھولوں سے میری مراد انسان ہیں، مسلمان۔ اللہ نے کافروں کی بجائے مسلمانوں کو عزت، شرف، کرامت، مقام علو عطا فرمائی۔ پھر مسلمان کی دو قسمیں بنا دی، ایک ایمان والا، ایک بغیر ایمان کے۔ جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے، اس کی شان بڑھا ہے۔ دنیا کے اس باغ کے اندر آپ کو مختلف پھول دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو مسلمان کا پھول ہے وہ اپنی شان لیے ہوئے ہے، لیکن جو صاحب ایمان ہے اس پھول کی شان اس سے بھی زیادہ۔ مومن کی پھر آگے قسمیں بنا دی، اصفیاء، غیر اصفیاء۔ اصفیاء کی شان بڑھا دی، اصفیاء سے اوپر اتقیاء کا درجہ بڑھا دیا، اتقیاء کی شان اصفیاء سے بھی زیادہ کر دی۔ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بڑھائی، ان کے پھول الگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کائنات میں پھر اولیاء کے باغ کے اندر بھی مختلف پھول دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں اصفیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اس میں ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، مختار بھی ہیں، اس میں کتب بھی ہیں، اس میں غوث بھی ہے۔ تو اولیاء کے ان پھولوں میں سے، گلشن میں سے اللہ نے غوث کے پھول کی شان سب سے زیادہ۔ پھر اولیاء کے باغ سے اوپر دیکھتے ہیں تو ائمہ کرام کا باغ دکھائی دیتا، اس سے اوپر دیکھتے ہیں تو تبع تابعین کا، تبع تابعین سے اوپر دیکھتے ہیں تو تابعین کا باغ ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ تابعین سے اوپر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کا گلشن دکھائی دیتا۔ اب صحابہ کرام کے باغ کے اندر آپ دیکھیں تو اشرا مبشرہ کے پھولوں کی مہک اپنی ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں کہہ دیا گیا کہ تم جنتی ہو، اور زبان نبوت سے کہا گیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ،
عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان رسالت سے دنیا میں یہ بشارت اور عظیم خوشخبری سنا دی کہ تم جنتی۔ تو ان کے پھولوں کی مہک جداگانہ ہے، الگ دکھائی دیتی۔ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئی، جو غزوہ احد میں شریک ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر جنہوں نے موت پر بیعت کی، پھر صحابہ کرام کے گلشن سے اوپر ایک اور بات آخری دکھائی دیتا ہے دنیا میں، جو انبیاء کرام کے پھول جس میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک پھول پر لکھا ہے آدم صفی اللہ، ایک پھول پر لکھا ہے نوح نبی اللہ، ایک پھول پر لکھا ہے ابراہیم خلیل اللہ، ایک پھول پر لکھا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، ایک پھول پر لکھا ہے موسیٰ کلیم اللہ، ایک پھول پر لکھا ہے عیسیٰ ابن اللہ کالمۃ اللہ۔ 1,20,000 انبیاء کے گلشن کے پھولوں میں ایک درمیان میں پھول ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ انوکھا، نرالا، اچھوتا، مختلف رنگت اور جدت لیے ہوئے، جس کی خوشبو، مہک اور رنگ سب سے جداگانہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے محمد حبیب اللہ۔ جب آگے جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، جب آگے جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، ایک پھول کو اس سے چھانٹ لیا، تھی کتنی ڈالی پھولوں کی، ایک پھول کو اس سے چھانٹ لیا، تھی کتنی ڈالی پھولوں کی، وہ پھول عرب کے گلشن کا سب پھولوں سے خوشبو والا۔ سبحان اللہ تو بنتا ہے۔ وہ پھول عرب کے گلشن کا سب پھولوں سے خوشبو والا، جس نے کھل کر اس عالم میں ایک شان نکالی پھولوں کی۔ وہ پھول کا کوئی نام بھی تو ہو، شاید کہتا ہے اس گل کا محمد نام ہوا، جس سے تازہ اسلام ہوا۔ اس گل کا محمد نام ہوا، جس سے تازہ اسلام ہوا۔ شاہ اس نے کاٹے کانٹوں کی، بیل اس نے ڈالی پھولوں کی۔ اس نے آ کے کفر کا خاتمہ کیا اور اسلام و ایمان کا بیج بو دیا۔ اس پیارے پھول کا تذکرہ صورت کے لحاظ سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ سیدہ آمنہ کے لال کو اس پیارے پھول کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ انگلی، ہاتھ، پھر بھی میں اجمالی طور پر 2 منٹ میں وہ دہرا دیتا، سبق یاد ہو۔
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بالجاد القطط ولا بالسبت رقم الراس واسع الجبين أظهر الجبين دقيق الحاجبين مقرون الحاجبين أكحل العينين أشكال العينين أضعج العينين في أشفاره مدس أبيض الخدين اللہ اکبر سبحان أبيض الخدين كأن الشمس تجري في وجهه ما رأيت أحسن شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو یوں لگتا تھا کہ سورج چاند نہیں سورج میرے نبی کے رخساروں میں چکر کاٹ رہا ہے رأيت شيئا أحسن من رسول اللہ ہم نے اپنے نبی سے بڑھ کر حسین کوئی شے نہیں دیکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسود الحادقہ سبحان اللہ اسود اللحیہ سبحان اللہ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِيَدِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ صحابہ کرام نے ہم پر احسان عظیم کی قربان حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی صحابی آنکھ بھر کر میرے رسول کی طرف نہیں دیکھتے ادب کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے وَيُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے تھے تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے آنکھیں چھپ جاتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شیخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا ادب کے خلاف ہے صحابہ سے بڑھ کر ادب کرنے والا کون ہو کون ہو سائل الاطراف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاشن القدمین والکفین اشار الزرائن بسط الکفین
سینہ چوڑا وسیع عریض صدر سبحان اللہ چوڑا سینہ شادہ فراغ اللہ اکبر اللہ جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح سینہ بھی اعتدال میں توازن میں حسن تناسب میں سبحان اللہ سینے پاک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر کی خوشنما سبحان اللہ جو دیکھنے والوں کو خوبصورت ہے سبحان اللہ باقی پورا سینہ نبوت بالوں سے خالی سبحان اللہ پورے سینے پر بال نہیں صرف ایک لکیر ہے وہ بھی اس آپریشن کو چھپائے ہوئے ہے جو کئی بار ہوا اس کا نشان باقی ہے علم نشرح لک صدرک معبود کیا رب نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا یعنی وہ سینہ چار ہوا انوارات و تجلیات کا اسے خزینہ بنا دیا گیا طہارت پاکیزگی لطافت کا گہوارہ بنا دیا وہ سینہ پاک جس کے اندر وہ قلب ہے وہ دل ہے جسے ون نجم کہہ کر پکارا ہے جس پر قرآن اتارا ہے دل کوئی عام دل تھا کوئی معمول نہیں 1 لاکھ آنکھیں ہیں دل کے اندر 1 لاکھ کان ہیں سبحان اللہ تاکہ لاکھوں امتی اگر ایک وقت میں درود و سلام پڑھیں تو یہ دل انہیں سن بھی سکے انہیں دیکھ بھی سکے ہماری زندگی کا تعلق دل کی دھڑکن پر منحصر ہے دل کو اگر جسم سے کاٹ کر الگ کر کے پلیٹ میں رکھ دیا جائے ہماری ڈیتھ موت واقعی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 بار جبریل نے میرا سینہ چاک کیا میرے دل کو نکالا دھویا پلیٹ میں رکھ دیا اور میں دیکھ رہا ہوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ چاک ہو گیا بڑے بڑے برتن سرائیاں لائی گئی کوثر کی حوض کوثر سے بھر کر زمزم کا پانی بھی ساتھ پلایا گیا میرے سینے پاک کے اندر سے جبریل نے دھویا صاف کیا دل کو نکالا اس کو صاف کیا اس میں کالا ایک نقطہ تھا اسے نکال کر پھینک دیا دل کو صاف کر کے رکھ دیا دل الگ ہے میری باڈی الگ ہے میں سب کو دیکھ رہا پتہ چلا سید آمنہ کے لال اپنی زندگی اور حیات کے لیے دل کی دھڑکن کے محتاج بھی نہیں ہے سبحان اللہ سینہ اور شکم مبارک پیٹ مبارک صحابہ کہتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم ملائم ریشم سے بھی زیادہ نرم ملائم سینہ اور پیٹ شکم مبارک برابر سبحان اللہ کیونکہ اگر پیٹ باہر نکلا ہو تو اچھا حسن کے لیے خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سماعت ہونا چاہیے سینہ اور پیٹ برابر ہو اب یہ عدل کش ہیں دونوں پہلو چمکدار سفید رنگت والے چٹے گورے دل کو موہ دینے سبحان اللہ ایک بڑا مزیدار بات ہے کہ صحابہ بیٹھے ایک غریب صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ
طبیعت میں مزاحیہ گفتگو کرتے تھے، صحابہ بھی ہنستے تھے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے تھے، وہ ہنسانے کے لیے تھے، رب نے ان کو شاید قاعدہ اس لیے دیا کہ میرے نبی کی محفل میں آؤ اور اس طرح باتیں کرو کہ میرا رسول بھی خوش ہو جائے اور اس کے یار بھی خوش ہو جائے۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، پاس بیٹھ کے، غریب اتنے تھے کہ قمیض بھی نہیں تھی پہننے کی، ایک ہی چادر۔ انہوں نے کس طرح گفتگو کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ جس طرح کوئی لوٹ پوٹ نہیں ہو جاتا، ہنس کے خوش ہو کے ایسے ہوئے، اور اس طرح ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے پہلو کے اوپر ہلکی سی چپت لگا، پیاس کہ تو اتنا صاف ہے، ایسی باتیں کرتے کہ تو نے ابھی اتنا صاف کیا، لوٹ پوٹ ہو گیا، تو محبت پر کیا؟ وہ صحابی رسول کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے حسین، اگر میری چپت لگانے سے تجھے تکلیف ہوئی ہے تو آج تو مجھے چپت لگا دے۔ حضرت حسین کرنے لگے، آقا میں تو بغیر قمیض کے ہوں، آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے۔ سیدہ آمنہ کے لال نے اپنا کرتا اوپر اٹھا دیا، فرمایا اب تو چپت لگا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا کہنا، میرے نبی نے جب قمیض کو اٹھایا، حسین میرے نبی کے جسم سے آ کے لپٹ گئے، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشَّهُ، اور بار بار میرے نبی کے پہلوں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ فَقَالَ بِأَبِي وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ هَذَا یا رسول اللہ، میرے ماں بابا پر قربان جائے، میں تو صرف یہی چاہتا تھا۔ اگر وہ کوئی بہانہ بنایا تو میرے تکلیف کا، اصل میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے جسم اثر سے لگ جاؤں اور آپ کے پہلو کو چوم لوں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا جو شے میرے نبی کے جسم اثر سے لگ جائے اس پر آگ حرام ہے۔ نقد جنتی بننا چاہتے تھے، غریب تھے، فقیر تھے، طبیعت میں مزہ تھا، دل لگی کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ کوئی صحابی جرأت نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے بھی اس طرح کی گفتگو، حل و سید کرتے، اور وہ جب گفتگو کرتے اللہ کے نبی خوش ہو جاتے۔ ابیض الکشحین سبحان اللہ، سبحان اللہ، زخم القراضی جلیل المشاش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکم مبارک ریشم کی طرح نرم ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی غذا اکثر جو کی روٹی ہوتی۔ تمام مسلمانوں کی ماں نے تو اتنا کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب سے میں آئی ہوں آپ کے وصال مبارک تک 2 دن بھی ایسے میں نے نہیں دیکھے کہ جب اللہ کے نبی نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ موٹی روٹی جو والی کھائی، کبھی پتلی روٹی کھا کر بھی نہیں دیکھی۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستوں نے دعوت کی تو بکری کا بھنا ہوا مٹن گوشت ان کے سامنے رکھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ان پہ کھڑے ہو گئے، ارے میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں نے ساری زندگی اپنے نبی کے ساتھ گزاری، میرے نبی نے تو باریک پتلی روٹی تک نہیں کبھی کھائی، چوکی روٹی کھائی وہ بھی موٹی کھائی، یہ چیزیں اللہ کے نبی نے نہیں کھائی ہیں، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ بادام والا شربت ایک بار پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے انکار کر دیا، فرمایا آپ لوگ کی میں نے اپنے نبی کو اس طرح پر تکلف کھانے کھاتے پیتے کبھی نہیں دیکھا، یہ چیزیں میں کیسے کھاؤں کیسے؟ آج تو ہم کہتے ہیں کہ مرغا کھانے کو دال کھانے کو دل نہیں کرتا، مٹن پکاؤ بھائی مٹن کھائیں۔ غوری صاحب کی محفل ہو رہی ہے، مجھ سے پچھلے جمعے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لیے کیا پکاؤ، میں کب میرے دل کی بات سننا چاہتے ہیں تو میں تو کدو شریف پسند کرتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ میرے رسول کو پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے۔ زخمن کرو بی جلیل المشاش۔ ایک اور بات پشت کی رہ گئی وہ ضروری سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں بین خاتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مولا علی المرتضی دونوں شان مبارک کندھے کی پشت مبارک پر جو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان سے تھوڑا سا بائیں جاتا ہے، جو بائیں طرف کندھا ہے کندھے کی ہڈی ہے اس کے قریب کبوتری کی انڈے کی طرح گوشت کا لوتھڑا ابھرا ہوا ہے، اس کے اوپر بال ہی بالوں کا گچھا ہے۔ اگر کوئی غور سے دیکھے تو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ قربان جاؤں حسنین کریمین کی قسمت پر، وہ نانا جان کی پشت پر جب بیٹھتے تھے تو مہر نبوت سے کھیلا کرتے کھیلتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں، میں مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا، میں نے عیسائیت کے دامن میں پناہ لے عیسائی بن گیا، پادریوں کے پاس راہبوں کے پاس رہنا شروع کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اندر سے میں پیاسا تھا، حق اور سچ کی تلاش تھی۔ آتش پرستی کو اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ مجھے نظر آیا کہ یہ حق نہیں ہے، عیسائیت میں آ گئے، روحانیت اختیار کی، مختلف راہبوں کے پاس ہوتا ہوا آخری راہب غموریہ کا، اس کے بعد جب آیا تو اس کے بھی جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا سلمان اب ادھر ادھر دھکے کھانے کی تجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے جو آسمانی کتابیں پڑھی وہ بتاتی ہیں کہ اب اللہ کے آخری نبی کے اعلان نبوت کا وقت آ پہنچا، انہیں کے دامن میں جا کے پناہ لے لو، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ان کا دین حق اور سچ ہے، وہ اللہ کے سچے آخری نبی۔ کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا اس سرزمین پر چلے جاؤ جہاں پہ کھجوروں کے جھنڈ ہی جھنڈ، یا سرب جو آج مدینہ نبی کھجوروں کے، وہاں چلے جاؤ، کوئی نشانی؟ اس نے کہا ان کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے، تو
तोहफा कबूल कर लेते हैं और उनकी पुष्ट पर नबूवत की मोहर भी लगी हुई है। हज़रत सलमान कहते हैं कि फौत हो गया, मैंने सफर इख्तियार किया, ताजरों के हत्थे चढ़ गया, जो मक्का ले आए मुझे और अपना गुलाम जाहिर करके मुझे बेच दिया। तकदीर लिखने वाले ने सारे फैसले करने, कहां गमूरिया, कहां मक्का पहुंचा दिया गया। मक्का में आके उसे एक यहूदी के हाथ बेच दिया गया। वो यहूदी मदीने का रहने वाला था। उसने गुलाम को खरीदा, खरीद के सीधा मदीने ले आया। जब कहते मैं वहां पहुंचा, खजूरें खजूरें, तो मेरे दिल को खुशी पहुंच गई। शुक्र है खुदा का, मैं उस सरजमीन पर आ गया हूं जब मैं खजूरों के झुंड ही झुंड। वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी को पाने के लिए मैंने अपना बिकना मंजूर कर लिया। सफर की सऊदतें बर्दाश्त, तकलीफें बर्दाश्त, खरीदा गया, बेचा गया, कबूल है। मैं उस सच तक पहुंचूं जिससे बड़ा सच कोई। अल्लाह मेरी किस्मत को चार चांद लग गए। मैं खजूर के दरख्त के ऊपर खजूरें तोड़ रहा था। मेरा मालिक बनु कुरैज़ा का यहूदी अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मेरे कानों में आवाज आई, वो कह रहा था, अरे जो आए हैं ना बस्ती कुबा में, सुना है कि उनका दावा है वो अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। हज़रत सलमान का कहना मेरे कानों में आवाज बड़ी, मेरे ऊपर में छलांग लगा दी। खजूरें तो मैं चुन चुका था। एक तख्त में सजा कर बस्ती कुबा पहुंचा जहां तशरीफ फरमा थे। मैंने आते कहा ये सदके की खजूरें हैं, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया ऐ अजनबी, हम सदका हम पर हराम है, हम सदका नहीं खाते। खजूरों वाली जमीन मिल गई। अब दूसरी निशानी ये भी मिल गई कि उसने कहा था सदका नहीं खाएंगे। मैं वापस आया, अगले दिन फिर खजूरें दी। मैं फिर पेश हुआ, मैंने अर्ज किया ये बतौर तोहफा के लाया हूं। करीमा का ने फरमाया लाइए। आपने खजूर को दी, तनावल फरमाई। साहबा ने फरमाया तुम भी खा लो। अरे तीसरी निशानी भी मिल गई। मेरे दिल की तस्कीन के लिए अरे जरूरी और लाज़िम था कि मैं पुष्ट पर मोहरे नबूवत की ज़ियारत भी कर लेता। अब मदीना आ गए। मैं रोजाना का एक सहाबी फौत हो गए, उनका जनाजा आपने पढ़ाया। जन्नतुल बकी में उसे दफन करने के लिए लाया। अल्लाह के नबी भी आए। आप एक जगह बैठ गए, सहाबा तदफीन के अमल को मुकम्मल करने लगे। मैं अल्लाह के नबी की पोस्ट के पीछे जाके बैठ गया कि शायद मौका मिले मैं तुम्हें नबूवत का दीदार कर लूं। मेरे नबी ने अपने इल्म नबूवत से भांप लिया कि इसको क्या चाहिए। सैयदा अम्ना के लाने बहाने बहाने से इतना करते करते अपना कुर्ता ऊपर पीछे से हटा दिया। सलमान की नजर पड़ी, अरे ठीक निकल गई। सलमान दौड़ता हुआ आया, मेरे नबी की मोहरे नबूवत से चमक गया। बार बार बोसे देता है और मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। लबैक या रसूल
ہڈیاں مضبوط، گھٹنے پر گوشت، زخم کرادیس، گھٹنے بھی گوشت سے بھرے ہوئے۔ حضرت انس کہتے کہ خیبر کی جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز خیبر سے باہر پڑھی، نماز کے بعد اونٹنی پر سوار ہو گئے قصوہ کے اوپر، آپ کے پیچھے ابو طلحہ کو بٹھا لیا، ابو طلحہ کے پیچھے میں نے اجازت لی تو میں بھی بیٹھ گیا۔ سواری ایک ہے، سوار تین ہے۔ آگے اللہ کے نبی بیٹھ گئے، پیچھے ابو طلحہ بیٹھ گئے انصاری، اور ان کے پیچھے حضرت انس خادم خاص آپ بھی بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سواری خیبر کی گلیوں سے گزر رہی ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھٹنے ابو طلحہ کے گھٹنوں سے اوپر سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ نماز کر فرماتے حتانی انظر الی فقر الی بیاد فقر نبی اللہ، میں نے اپنے گھٹنوں کو دیکھا جو میرے رسول کی ران کو لگ رہے ہیں، تو جب میں نے دیکھا تو چادر کے نیچے سے میرے رسول کی رانوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، رانیں چمک رہی ہیں چاندی کی طرح۔ شاشان القدمین والکفین، سبحان اللہ سبحان اللہ، کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشہ، نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک سفید چمکدار اور پتلی، خموشہ پتلی، موٹی گردن والا، موٹی پنڈلیوں والا جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، کوئی ناراض نہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں بھی موٹی گردن والا بیٹھا ہو، موٹی پنڈلیوں والا بیٹھا ہو، ناراض ہو جائے، نہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس کی گردن موٹی ہوگی، پنڈلیاں موٹی ہوں گی، اس میں عقلی غلطی کا احتمال زیادہ۔ نبی علیہ السلام کی نبوت والی گردن تو پتلی سراہی کی طرح، اور آپ کی پنڈلیاں بھی پتلی ہیں، نرم ہیں۔ شاشان القدمین، دونوں قدمین شریفین گوشت سے بھرے ہوئے، منحوش العقبین، ایڑی پتلی، ایڑی کے اوپر گوشت کم ہے۔ اب جو تلوے ہیں ان کے بارے میں دو روایتیں حدیثوں میں آئی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ نبی علیہ السلام کے تلوے برابر سیدھے، اور ایک قول ہے کہ درمیان سے ہلکے سے اوپر اٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں جب آپ محبت ناز سے نفر سے کرامہ چلتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے درمیان والا حصہ زمین پر نہیں لگتا تھا، تو وہ نشان پنجوں کا اور ایڑی کا آتا تھا۔ جہاں آپ ذرا تیزی سے زور لگا کے قوت کے ساتھ چلتے تو آپ کے پورے قدم مبارک کا پورا حصہ ہی زمین پر اس کا نشان۔ غصبت قدمافی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى على الصخرة غامست فی وآثر۔ مکے جائیں آپ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم دیکھیں نا آپ، وہ پتھر جائیں ابراہیم علیہ السلام نے جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، اس پتھر کو رب نے اتنا گداز کر دیا کہ ابراہیم اللہ کے دونوں پاؤں اس کے اندر چلے، کیونکہ رب نے فرمایا جبریل پتھر نے بھی میرے گھر کی تعمیر میں حصہ لے، اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ پتھر نے عرض کیا یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے خلیل کے نقش پا عطا کر۔ وعد نسمل
رب نے فرمایا پتھر میں تو سے راضی ہوں، تو جنتی پتھر ہے، صرف یہ نہیں کہ میں تجھے اپنے خلیل کے پاؤں کا نقش اور صورت اور تصویر دوں گا، بلکہ تجھے قیامت تک سلامت بھی رکھوں گا کہ دنیا آئے گی تیری زیارت کر۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ تھا، پتھر پہ پاؤں رکھتے وہ نرم ہو جاتا، آپ کے پاؤں کا نشان پڑ جاتا۔ یہ وہ خلیل ہے جو مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں۔ تو امام کی کیا شان ہوگی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا کان مشاء، جب نبی علیہ السلام چلتے علی صخرہ پتھر کے اوپر غمست فیہ، تو آپ کے دونوں پیر پتھر کے اندر چلے، سبحان اللہ، وہاں سرک اور نشان پڑ گئے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد لوہارا میں آپ جائیں، 14 پتھر آج بھی وہ رکھے ہوئے ہیں جس پہ اللہ کے نبی کے قدموں کے علاوہ آپ کی اونٹنی قصوہ کی قدموں کے نشان بھی آج تک موجود ہیں۔ میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ آخر میں کیوں آنا؟ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ پتھر کو گداغ اور نرم بنا دیا گیا، آپ کے قدمین کے نشان اس کے اندر سب۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، چچا حضرت ابو طالب کو کہا اٹھے، اے بھتیجے آتش کو پیاس لگی ہے مجھے، ولیسا عندی ماء، اور میرے پاس پانی بھی ختم ہو گئے۔ فنازلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے، فضاربا بقدم الارض فخرج الماء، اللہ کے نبی نیچے اترے اور اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر زمین پر ماری تو فوراً پانی مل گیا۔ فقال اچھلے جام بھی ہے چچا پیلے پانی۔ چچا کو یقین تھا، دادے کو یقین تھا، ماں کو یقین تھا، یہ بچہ، یہ بھتیجا، یہ پوتا، یہ بیٹا عام نہیں، خاص خاص بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہے۔ مولا علی القربہ فرماتے ہیں میں بیمار پڑ گیا، دوائیاں علاج کرا کرا کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوا، اللہ کے نبی آئے میرے گھر، میرے پاس میری بیمار کرسی کے لیے، فَزَارَبَنِي بِرِجْلِهِ، آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مجھے ماری، فَمَحْتَبَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، خدا کی قسم وہ ٹھوکر لگنی تھی، میں ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے کبھی وہ تکلیف ہوئی نہیں۔ یہ میرے نبی کے قدموں کی برکتیں ہیں جو سنا رہا ہوں، پیر کی قدم کی برکت، ہاتھوں کی کیا ہوگی، چہرے کی کیا ہوگی، ان کا تو آپ کے اندازے نہیں لگا۔ قدم شریف حضرت جابر بن عبداللہ میری سواری چلتی نہیں، دوڑتی نہیں، اور سست ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، بیٹھی ہوئی میرے نبی نے آگے ٹھوکر ماری، اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم بڑے بڑے مقابلوں میں نے حصہ لیا، بڑے تیز تیز سواریاں دوڑنے والی پیچھے رہ جاتی تھی، میری سواری آگے۔ جس اونٹنی کو، سواری کو میرے رسول سیدنا کے نال کے قدم کی ٹھوکر لگ گئی، وہ بھی تیز گام بن گئی، وہ بھی تیز گام۔ طاہر صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو سب کے آخر میں کیوں دیا۔ جب نبی علیہ السلام معراج کی رات اللہ کے پاس گئے، زیارت ہوئی،
اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. خود فرماتے ہیں رائے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. میرے رب سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی شان قدرت کے مطابق اپنا دست اقدس میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر رکھا، جس کی برودت ٹھنڈک فرمایا میں اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ نے یہ قدرت رکھا، پوری کائنات کے علوم مجھے عطا کر دیے گئے. 90,000 موضوعات تھے جن پر گفتگو ہوئی، لاکھوں باتیں ہوئی. جو ہیڈنگ، سرخیاں، موضوع، عنوان تھے وہ 90,000 باتیں، لاکھوں کروڑ. ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رب نے فرمایا محبوب کیا تو رنجیدہ تو نہیں ہے کہ میں نے تجھے سب سے پہلے بنایا اور بھیجا سب سے آخر میں. میرے رسول رحمت نے فرمایا مولا نے ضرور تیری کوئی حکمت ہو. میں ڈرا اے میرے محبوب کیا تیری امت مجھ سے ناراض نہیں ہے کہ میں نے اتنا انتظار کروایا، سارے نبی ان کی امتیں پہلے بھیجی اور تیری محبوب کی امت کو اینڈ پہ سب کے آخر میں بھیجا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ نے میری امت بھی تو سے ناراض اے محبوب کیا تم مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے تیری امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ. پوچھ. نبی علیہ السلام نے پوچھا رب کے حکم پر، یا اللہ پھر بتا ہی دے. مجھے بھی سب کے آخر میں بھیجا اور میرے طفیل میرے صدقے میری امت کو بھی سب کے آخر میں بھیجا کیوں؟ فرمایا محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی آیا اس کی امت آئی، نبی چلے گئے، پھر اگلا نبی آیا اس کی امت آئی، تو پچھلی امت کے عیب اس کے سامنے ظاہر کر دیے. سلسلہ چلتا رہا. ہر آنے والی امت پچھلی امت کے عیبوں سے مطلع ہوتی رہی، اسے اطلاع ملتی رہی وہ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے. یہاں تک میں نے تجھے بھیجا تو پھر قرآن بھیجا، میں نے باقی سابقہ ساری امتوں کے عیبوں کو کھول کر تیرے اور تیری امت کے سامنے رکھ دیا. میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میرے پیار اور محبت کا تقاضا تھا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہ آئے، تیری امت کے بعد کوئی امت نہ آئے، تاکہ تیری امت کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے، کوئی دیکھ نہ پائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ محبوب کی امت کیا کرتی. کرتے تھے وہ سود کھاتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ یہ جرم کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. مگر تو میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. میں نہیں چاہتا کہ تیرے بعد کوئی اور آئے، تیری امت کے بعد کوئی اور امت آئے، پھر انہیں پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب کی امت یہ کرتی تھی. اس امت کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے کہ کسی نبی کسی امت پر ظاہری نہ ہو، اس لیے اس کو آخر میں بھیجا. اگر اجازت ہو طاہر صاحب تو میں جملہ بول دوں، مگر ہے ان کے لیے جن کے سینے میں میرے نبی کا عشق ہے.
کہ قیامت والے دن تو سارے نبی کھڑے ہوں گے، ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی، محبوب